بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا اور بدن مبارک نرم مثال گلاب کے، پیشانی مبارک بہت صاف اور کشادہ، رخسار نورانی قد میانہ تھا، سینہ مبارک صاف اور چوڑا، کمر نہایت پتلی، داڑھی مبارک لمبی تھی، آواز پرکشش اور خوبصورت، قریب اور دور برابر سننے میں آتی، اور آنکھیں دل لبھانے والی، سنگ دل انسان پر بھی نظر پڑ جاتی تھی تو موم ہو جاتا تھا۔ امیر اور غریب آدمیوں کا تو کہنا ہی کیا، جانور بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات تو ویسے بہت ہیں، بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ کرامات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ جس وقت بغداد میں قحط پڑا اور میری بیوی بچے فاقہ کرنے لگے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائے اور گندم کا ایک تھیلا عنایت کر کے فرمایا کہ اس تھیلے کا منہ اوپر سے بند کر کے ایک کنارہ کھلا رہنے دو اور اس میں سے گندم نکال کر پسوا لیا کرو اور کسی کو عاریتاً مانگنے پر بھی نہ دینا اور تھیلے کا منہ اوپر سے کھول کر بھی نہ دیکھنا۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں اس تھیلے میں سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتا رہا، لیکن جب ایک دن میری بیوی نے تھیلے کو اوپر سے کھول کر دیکھا تو اس میں اسی قدر گندم موجود تھی جتنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے عطا فرمائی تھی، اور پھر وہ ایک ہی ہفتے میں ختم ہو گئی۔ میں نے جب یہ واقعہ حضرت پیران پیر سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو تا حیات گندم ختم نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت، ایک دفعہ چندراپسی حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 2 منہ بند ٹوکرے لے کر آئے اور آپ سے سوال کیا کہ بتائیے ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ کرسی سے نیچے اترے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس میں ایک لنگڑا لڑکا ہے۔ پھر اپنے صاحبزادے سید عبد الرزاق کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کا منہ کھول دو اور اس لڑکے کو کہا اٹھو، تو وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنے لگا۔ دوسرے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں صحت مند لڑکا ہے۔ ٹوکرے کا منہ کھول کر اسے حکم دیا کہ باہر نکل کر بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گیا تو تمام رافضی تائب ہو گئے۔ اس دن آپ کی مجلس میں 3 آدمی دہشت سے مر گئے۔ ایک اور کرامت غوث اعظم کی، شریف بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک عبداللہ نامی شخص حضرت غوث اعظم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ بازی لگا کر شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کھیل شروع کیا تو وہ مسلسل ہارتا رہا، یہاں تک کہ اپنی تمام چیزیں حتیٰ کہ مکان تک ہار گیا۔ آخر عبداللہ نے یہ شرط لگائی جو شخص جیت جائے وہ ہارنے والے کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ بازی بھی فریق ثانی نے جیت لی اور عبداللہ سے ہاتھ پیش کرنے کو کہا۔ عبداللہ چھری دیکھ کر گھبرا گیا اور ہاتھ کٹوانے سے انکار کر دیا۔ اس پر جیتنے والا بولا کہ اگر ہاتھ نہیں کٹواتے تو ہار تسلیم کرو، مگر عبداللہ اس پر بھی تیار نہ تھا۔ یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کاٹنے پر آمادہ ہوئے تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا حضرت پیران پیر دستگیر اپنے مکان کی چھت پر سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ مسلح اور داؤ پر لگا دے، لیکن بعد میں کسی سے نہ کہنا کہ میں نے تمہیں ہرا دیا۔ پھر آپ درویشوں کے پاس آپ دیدہ واپس آئے۔ جب انہوں نے
اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ادھر جب عبداللہ نے آپ کا مسلح داؤ پر لگا دیا تو اپنا تمام مال و متاع اور مکان جو ہار چکا تھا وہ واپس جیت لیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ، کامل پیر محمد بخشا، لال بنان پتھر دا۔ اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوا اور اسی وقت اپنا سارا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اس کی اس وقت روزانہ آمدنی کوئی 200 دینار تھی، جس کو وہ روزانہ خرچ کر کے دسترخوان جھاڑ کر کہتا کہ اب تو چوہوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ جب وہ دولت راہ خدا میں خرچ کر چکا تو حضرت کی خدمت میں مشغول ہو کر خواص میں شامل ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت ہے غوث پاک کی کہ بغداد میں ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی اور روزانہ ہزاروں مرد اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہمارے مدرسے کے جو گھاس ہے اس میں سے جو کھا لے گا اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ چنانچہ لوگوں نے وہ گھاس اکھاڑ کر کھانا شروع کر دیا اور جو بھی گھاس کھا لیتا فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ جب گھاس ختم ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ ہجوم بہت ہے اور گھاس ختم ہو چکا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے مدرسے کا پانی پی لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے گا۔ لوگوں نے مدرسے سے پانی پینا شروع کر دیا، پھر جو بھی پانی پی لیتا اسے شفا مل جاتی۔ اس کے بعد آپ کے زمانے میں پورے بغداد میں دوبارہ یہ بیماری پیدا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت غوث پاک کی، شیخ عبد الرحمن جمالی کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو الحسن علی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مکان پر حاضر ہوئے تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور ایک شخص کو ان کی چوکھٹ پر چت پڑے دیکھا۔ اس نے شیخ ابو الحسن سے استدعا کی کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے میری سفارش کر دیں۔ چنانچہ جیسے ہی ہم حضرت شیخ کے سامنے پہنچے تو آپ نے بغیر کچھ سنے فرمایا کہ اے ابو الحسن علی، میں نے اس شخص کو تجھے ہبر دے دیا، یعنی تمہیں اس کا مختار بنا دیا۔ جب شیخ ابو الحسن نے باہر آ کر یہ واقعہ سنایا تو وہ کھڑا ہوا اور دیوار کے ایک سوراخ سے نکل کر پرواز کر گیا۔ ہم لوگوں نے جب اس شخص کے بارے میں حضرت شیخ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے ہوا میں پرواز کرتے وقت اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ بغداد میں میرا ہم مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا، چنانچہ میں نے اس کی قوت کو سلب کر لیا تھا، لیکن شیخ علی کی سفارش پر اس کو معاف کر دیا۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی، نہ منزل مقصود نہ پہنچا، بات ادب پہ کوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ، ایک اور کرامت حضور غوث اعظم کی۔ لقب محی الدین کیسے بنا غوث پاک کا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ سن 511 ہجری میں برہنہ پا بغداد کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک بیمار شخص جس کا بدن کمزور اور رنگ بدلا ہوا تھا ملا۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر نام سے پکارا اور اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے مجھے سہارا دینے کو کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند نظر آنے لگا۔ میں دیکھ کر ذرا خوف زدہ ہو گیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ کیا مجھے پہچانتے ہو؟
میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا میں دین ہوں جیسے آپ دیکھ رہے تھے۔ میں موجودہ معاشرے میں بڑی قابل رحم حالت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش سے مجھے اثر نو زندگی بخشی۔ سبحان اللہ۔ داروغہ جہنم سے گفتگو کیا کرتے تھے غوث پاک۔ ایک اور کرامت آپ کی ہے پیش کرتی ہوں کہ شیخ غرینی بیان کرتے ہیں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے داروغہ جہنم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس میرا کوئی صحبت یافتہ موجود ہے، تو اس نے جواب دیا خدا کی قسم کوئی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مریدین پر میرا ہاتھ اس طرح سایہ فکن ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوتے ہیں۔ اگر میرے عقیدت مند عالی مرتبت نہیں ہیں لیکن میں تو عالی مرتبت ہوں۔ خدا کی قسم میرے قدم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ میں ان سب کو لے کر جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اس شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس نے نہ تو آپ کی بیعت کی اور نہ ہی آپ سے خرقہ پہنا لیکن آپ سے نسبت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو مجھ سے نسبت ہے اس کو کعبۃ اللہ سے بھی وابستگی حاصل ہو جائے گی، اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص میرے مدرسے کے راستے سے بھی گزر جائے قیامت کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اسرار الطالبین میں ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے سے گزرے، وہاں ایک مسلمان اور عیسائی کو جھگڑتے دیکھا۔ آپ نے ان سے لڑائی کا سبب پوچھا۔ مسلمان کہنے لگا یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہماری نبی تمہاری نبی سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہماری نبی افضل ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا تیرے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عیسائی سن، میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تو ہمارے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ اس عیسائی کے ساتھ قبرستان چلے گئے۔ آپ نے فرمایا لے، اب جس قبر پر تو ہاتھ رکھ دے گا میں اس قبر والے کو زندہ کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے بہت پرانی سی قبر پر ہاتھ رکھا کہ اسے زندہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے نصرانی، جب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا وہ قم باذن اللہ پڑھتے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پر تو نے ہاتھ رکھا ہے پہلے تو میں تجھے اس کے متعلق یہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا۔ کہنے لگا یہ تو بہت حیران کن بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ ایک گویہ تھا، اگر تو کہے تو یہ گانا گاتا ہوا اٹھے۔ اس نے کہا یہ تو اور بھی تعجب والی بات ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قبر کی طرف توجہ کی اور فرمایا قم باذنی، یعنی اٹھ میرے حکم سے۔ بس پھر کیا تھا کہ قبر پھٹ گئی اور مردہ گاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب اس عیسائی نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ کہہ کر قم باذن اللہ چلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابوالعاص حسینی موصلی فرماتے ہیں کہ ہم بغداد میں سیدنا بشر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے کہ بعض خلیفہ مستدرج باللہ المظفر یوسف عباسی آئے اور آپ کو سلام کر کے بیٹھ گئے
اور سنہری دیناروں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں پیش کیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں۔ جب خلیفہ نے اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیلی دائیں اور ایک تھیلی بائیں ہاتھ میں لے کر نچوڑی تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر، تمہیں حیا نہیں آتی کہ عوام کا خون اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر مجھے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ ہوتا تو اس خون کو اتنا بہنے دیتا کہ تمہارے محلوں تک پہنچ جاتا۔ خلیفہ کو یہ واقعہ دیکھ کر غش آ گیا۔ ابو العباس حسین کہتے ہیں ایک دن میں نے خلیفہ کو آپ کی خدمت میں دیکھا۔ خلیفہ کہنے لگا مجھے کوئی ایسی کرامت دکھائیے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ خلیفہ نے کہا مجھے اس وقت 2 سیب درکار ہیں۔ یاد رہے کہ اس موسم میں پورے بغداد میں سیب نہیں تھے۔ آپ نے ہاتھ پھیلا کر 2 سیب پکڑے، ایک خلیفہ کو دے دیا اور ایک خود رکھ لیا۔ جب آپ نے اپنا سیب کاٹا تو اس میں سے کستوری کی سی خوشبو نکلی، اور جب خلیفہ نے کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکلے۔ خلیفہ نے تعجب سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ لگنے سے پھلوں میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ایک اور کرامت غوث پاک کی محمد بن رافع نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے قاہرہ کے دارالحدیث میں 10 ذی-القعدہ 39 ہجری میں ابراہیم ابن سعد سے یہ سنا کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے منصور حلاج کسی بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ منصور نے اپنی حیثیت سے بلند دعویٰ کیا اور اپنی طاقت سے اونچی اڑان کی، جس کے نتیجے میں شریعت کی قینچی سے ان کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ لغزش ان سے ایسے وقت میں ہوئی جب کہ کوئی انہیں سنبھالنے والا نہ تھا۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو ضرور ان کو سنبھال لیتا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت حضور غوث پاک کی، ایک دفعہ رمضان شریف میں 70 آدمیوں نے آپ کو اپنے اپنے گھروں میں افطاری کی دعوت دی۔ ان میں کسی کو بھی دوسرے کی دعوت کے متعلق علم نہ تھا۔ آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ جس طرح ان 70 دعوتوں کے گھروں میں موجود تھے اسی طرح خانقاہ میں بھی تشریف فرما تھے۔ جب اگلا دن ہوا تو سبھی کہنے لگے کہ کل حضور غوث الاعظم نے افطاری ہمارے گھر میں کی، مگر جو لوگ خانقاہ میں تھے وہ کہتے تھے تم جھوٹے ہو، وہ تو یہاں خانقاہ میں موجود تھے، وہ تو باہر تھے ہی نہیں۔ چنانچہ خبر بغداد میں ہر طرف مشہور ہو گئی۔ آپ کے خدام میں سے ایک خادم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب آپ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلے تو ان تمام مقامات پر آپ کے جانے کا تصور کس طرح ہو سکتا ہے، اور تمام جگہوں میں آپ کا کھانا آنے واحد میں کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے خادم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ وہ سب لوگ سچ کہتے ہیں، میں نے ان تمام لوگوں کی دعوت قبول کی تھی اور تمام گھروں میں حاضر ہوا ہوں، اور سب کے گھروں میں فرداً فرداً میں نے کھانا کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت حضور غوث اعظم کی، شیخ منصور واسطی المعروف جرادہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا اور آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ چھت سے کاغذ پر مٹی گری جسے آپ نے جھاڑ دیا، پھر گری، پھر جھاڑ دیا، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ 4تھی دفعہ آپ نے چھت کی طرف دیکھا تو ایک چوہیا مٹی گرانے میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تیرا سر اڑ جائے۔ اسی وقت اس کا سر ایک طرف جا پڑا۔ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رو پڑے۔ میں نے عرض کی آپ کیوں رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کسی مسلمان کو مجھ سے اذیت پہنچے
تو اس کا حشر بھی ایسا ہی نہ ہو۔ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے آپ پر پیٹ کر دی۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زمین پر تڑپ رہی تھی۔ وضو سے فارغ ہو کر وہ داغ دھویا اور کپڑا اتار کر مجھے دے دیا اور فرمایا کہ اسے کسی غریب کو دے دینا۔ ایک اور واقعہ شیخ ابو محمد خشاب نسومی کہتے ہیں کہ میں جب علم نجوم پڑھنے میں مشغول تھا تو لوگوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت تعریف سنتا تھا اور اس طرح مجھے آپ کی بات سننے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تمہیں ایک نوحوی کا نام بنا دیں گے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ اس سے مجھے اتنا نفع پہنچا کہ علم نحو کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم حاصل ہو گئے جن سے نہ تو میں پہلے واقف تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ صرف ایک ہی سال کے عرصے میں مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو گزشتہ عمر میں بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ ایک اور کرامت حضور غوث پاک کی ایک عورت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا لڑکا لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ اے آقا، یہ میرا لڑکا ہے اور میں اسے آپ کے سپرد کر رہی ہوں تاکہ یہ آپ کے پاس تربیت حاصل کر سکے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے مجاہدہ نفسی طریقہ سلف پر چلنے کا حکم دیا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اس بچے کی ماں جب اپنے بیٹے کو ملنے کی غرض سے آئی، جب بیٹے کی حالت دیکھی کہ بھوک اور بیداری کی وجہ سے رنگ زرد پڑ گیا ہے اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے، جب حضرت غوث اعظم کے سامنے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ دیکھ کر رہا نہ گیا، آخر عرض کر ہی دیا کہ حضور، آپ خود تو مرغی کا گوشت کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے۔ تب حضرت شیخ نے اس مرغی کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو قیامت کے روز وہ سیدھا ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مرغی فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا اے مائی، جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا تو جو چاہے وہ کھائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ چلا دیتے ہیں مردوں کو۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت حضور غوث پاک کی، شیخ احمد زندہ شیر پر سوار ہو کر اولیاء کرام کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ جس بزرگ کے پاس ٹھہرتے، میزبان آپ کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کیا کرتا تھا۔ وہ ایک دن بغداد آئے اور غوث الاعظم کی خانقاہ میں اترے۔ لوگوں نے غوث الاعظم سے کہا کہ ان بزرگوں کی عادت ہے کہ یہ جس کے پاس بھی ٹھہرتے ہیں ان سے اپنی سواری کے لیے شیر اور ایک گائے مانگتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا استبل میں جو گائیں ہیں ان میں سے ایک انہیں دے دو۔ چنانچہ خادم استبل سے گائے لے کر نکلا تو وہاں دروازے پر ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھی گائے کے پیچھے لگ گیا۔ وہ گائے خادموں نے شیر کے قریب کر دی۔ جب شیر نے گائے کو کھانے کا ارادہ کیا تو کتے کے چھوٹے سے بچے نے فوراً شیر پر حملہ کر دیا اور شیر کو پھاڑ کر کھا گیا۔ تو اسی وقت شیخ احمد جناب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کے مبارک ہاتھ پر بوسہ دیا اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ شیخ عارف محمد مفرس سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرف چرچا ہوا تو بغداد میں 100 عقل مند اور دانا فقہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو
عبدالقادر جیلانی سے مسائل پوچھیں اور ہر ایک کا سوال دوسرے سے جداگانہ ہو، یقیناً ہم سب کے سوالوں کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اس طرح انہیں لاجواب کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں پہنچ گئے۔ شیخ عارف کہتے ہیں کہ میں اس دن وہاں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ نے مراقبہ کیا جس سے آپ کے سینے سے ایک ایسا نور چمکا جسے وہی دیکھ سکتا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ جب وہ نور ان 100 فقیہوں کے سینوں سے گزرا تو وہ اسی وقت ہیبت زدہ اور بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور دوسروں سے بھی سروں سے بھی برہنہ ہو گئے۔ چنانچہ جب ان میں کوئی تاب نہ رہی تو سیدھے آپ کی کرسی کے قریب گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک دم مجلس میں شور مچ گیا۔ شیخ عارف کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا۔ تب شیخ نے ان میں سے ہر ایک کو سینے سے لگا لیا، پھر آپ نے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہ کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو ہم نے اپنے تمام علم کو کھو دیا، یہاں تک کہ گویا ہمیں کبھی علم ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینہ سے لگایا تو وہ سارا علم واپس آ گیا۔ آپ نے وہ تمام مسائل بیان کر دیے جو ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے تھے اور ان سب کے ایسے جوابات دیے جن کو ہم جانتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت حضور غوث پاک کی بعض مشائخ سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھے تھے کہ یکایک آپ نے اٹھ کر اپنی کھڑامیں پہن لیں اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد سخت آواز کے ساتھ اپنا ایک کھڑاواں پکڑ کر ہوا میں پھینکا جو ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، پھر دوسرا پھینکا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی غائب ہو گیا اور آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کی وجہ معلوم کریں، حتیٰ کہ 1 ماہ گزرنے کے بعد بلاد حجم کے شہروں سے ایک قافلہ بغداد پہنچا تو امیر کارواں کہنے لگا کہ ہمارے پاس غوث الاعظم کے لیے نذرانہ ہے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نذرانے لے آئیں۔ قافلے والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا، اونی کپڑے اور بہت سا سونا دیا اور وہ کھڑاویں جو 1 ماہ پہلے آپ نے ہوا میں پھینکی تھیں وہ بھی پیش کیں جو 1 ماہ پہلے آپ نے ہوا میں پھینکی تھیں۔ ہماری دریافت پر انہوں نے بتایا کہ ہم 3 سفر بروز اتوار کو ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان کے 2 سردار تھے، وہ لوگ ہمارا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور بعض مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قافلے کو لوٹنے کے بعد پاس ہی ایک وادی میں مال تقسیم کرنے لگے۔ ہم نے وہاں ہی پکار کر کہا کہ اگر اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی ہماری دستگیری فرمائیں تو ہم اتنی نظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اسی اسنا میں وادی میں ایسے نعرے سنائی دیے جن سے ساری وادی گونج اٹھی اور وہ ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان ڈاکوؤں پر کوئی دوسرے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد چند ڈاکو ہانپتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے اپنا مال واپس لے لو اور وہاں چل کر دیکھو کہ ہم پر کیا گزری۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں سردار مڑے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس بھیگی ہوئی 1 کھڑاؤں پڑی ہے۔ ہمارا مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کوئی راز ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت شیخ ابوالحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدرسہ بغداد میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بیدار رہتا
تاکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مہیا کر دوں۔ ایک رات آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، میں نے آپ کو پانی کا لوٹا پیش کیا تو آپ نے نہ لیا۔ مدرسے کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی دبے پاؤں پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے متعلق آپ کو علم نہ ہوگا۔ جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ شہر میرے لیے تو نیا تھا۔ ہم ایک مکان میں پہنچے جس کے صحن میں 6 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے رونے کی آواز آئی جو تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک شخص آواز کی طرف بڑھا اور ایک آدمی کو کندھے پر اٹھائے باہر لایا۔ ایک اور شخص بڑی بڑی مونچھوں والا آپ کے سامنے آ کر 2 زانو ہو گیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور بال ترشوائے اور اسے خرقہ پہنا کر محمد نام رکھا اور فرمایا، میں نے حکم دیا ہے کہ یہ میت کا بدل قرار پائے۔ اس نے کہا، بصر و چشم۔ آپ اٹھے اور نکل کر واپس چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر میں ہم بغداد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں مدرسے میں گیا، آپ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن جب میں حلقہ درس میں بیٹھا تو میں آپ کی ہیبت سے پڑھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا، بیٹے خوف نہ کرو اور پڑھو۔ میں نے آپ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا، جس شہر میں تم پہنچے تھے اس کا نام نہاون تھا۔ وہ 6 ابدال تھے اور رونے والا 7واں ابدال تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میرا وہاں جانا ضروری تھا، اور وہ شخص جو کندھے پر اٹھائے ایک شخص کو لایا وہ حضرت خضر تھے تاکہ آپ اسے دفن کر سکیں، مگر جس شخص کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا۔ میں نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص کا بدل یہ قرار پائے گا۔ میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام لایا، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب تم عہد کرو کہ یہ واقعہ میری زندگی میں کبھی کسی کو نہ سناؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامات حضور غوث پاک کی ابو سعید عبداللہ بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میری لڑکی فاطمہ بعمر 16 سال ایک دن اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اسے ایک جن اٹھا کر لے گیا۔ میں نے یہ حالت اپنے محسن حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی۔ آپ نے فرمایا، آج رات کوخ کے ویران علاقے میں فلاں ٹیلے پر بیٹھ کر اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ جانا اور دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیتی عبدالقادر پڑھنا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس جنات کے مختلف لشکر آئیں گے، ان جنوں سے خوف زدہ نہ ہونا۔ صبح کے وقت جنوں کا بادشاہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں اپنی حاجت بیان کرنے کو کہے گا۔ تم اسے بتانا کہ مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے اور میری لڑکی یوں گم ہو گئی ہے۔ میں نے ٹیلے پر پہنچ کر حسب ارشاد دائرہ بنا لیا تو آپ کے فرمان کے مطابق جنوں کے کئی لشکر میرے ارد گرد آتے رہے، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی جنات کا ایک عظیم لشکر لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، بھائی میں تمہاری کون سی خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ جب میں نے حضرت شیخ کا نام لیا تو وہ احتراماً گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین بوسی کر کے دائرے سے باہر بیٹھ گیا اور مجھے اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنی بیٹی کا قصہ سنایا تو اس نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ دریافت کرو یہ کس کا کام ہے، مگر جب سب نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو ایک سرکش جن حاضر کیا گیا جس کے پاس لڑکی تھی۔ جنہوں نے بتایا کہ یہ سرکش جن چین کے جنات میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم اس لڑکی کو شیخ عبدالقادر کے شہر سے کیوں اٹھا کر لائے؟ اس سرکش جن نے کہا، مجھے اچھی لگی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس مردود کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور لڑکی میرے حوالے کر دی گئی۔ میں نے بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ
کہ تم جیسا فرما بردار میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت حضور غوث اعظم کی، شیخ جلیل ابو صالح مغربی فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا شیخ ابو مدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ بغداد میں سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فخر حاصل کرو۔ میں بغداد گیا اور آپ کی زیارت کی۔ مجھے ساری زندگی اتنا باہیبت انسان نہیں ملا تھا۔ آپ نے مجھے ریاضت کے لیے متواتر 120 دن تک چلہ کشی کروائی اور پھر میرے قریب آ کر مجھے قبلے کی طرف دیکھنے کو کہا تو میں نے بغداد میں کھڑے شیخ ابو مدین کو دیکھ لیا۔ آپ نے مجھے پوچھا کیا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا چاہتے ہو یا اسی جگہ قیام کرو گے؟ میں نے شیخ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ قدم میں جاؤ گے یا جیسے آئے تھے؟ میں نے عرض کیا جیسے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھی بات ہے، اور مزید کہا کہ جب تم اس سیڑھی پر نہ پہنچو گے فخر حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سیڑھی توحید ہے جو ہر ناپاکی کو مٹا ڈالتی ہے۔ میں نے عرض کی مجھے اس راہ میں آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ نے ایک نظر مجھے دیکھا تو میرا دل خواہشات و تفکرات سے صاف ہو گیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے دل کی سیاہیاں دھل گئی ہیں اور میں اس نور باطن سے اب تک ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بغداد کے ایک مشہور تاجر ابو غالب حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے کوئی شخص دعوت دے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کو اپنے غریب خانے میں قدم رنجہ فرمانے کی زحمت دیتا ہوں۔ چند لمحے آپ نے مراقبہ فرما کر کہا اچھا چلو۔ آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے تو شیخ ابن حیتی آپ کے دائیں رکاب کے ساتھ چل رہے تھے اور اس تاجر کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ بغداد کے بڑے بڑے رؤسا مشائخ اور علماء جمع ہیں اور دسترخوان بچھا پڑا ہے جس پر قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا مٹکا جس کا منہ بند تھا لا کر دسترخوان کے کونے میں رکھتے ہوئے ابو غالب نے کہا بسم اللہ کیجئے، مگر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ آپ کی ہیبت سے اہل مجلس بھی ہاتھ بڑھائے بغیر بے ہیس بیٹھے رہے۔ آپ نے نہ تو خود کھانا کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو کھانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اور شیخ ہیبتی کو حکم دیا کہ اس مٹکے کو اٹھا کر لاؤ۔ چنانچہ ہم نے وہ مٹکا اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس مٹکے کا منہ کھول کر دیکھا تو اس میں ابو غالب کا اندھا اور لنگڑا مفلوج الحال بیٹھا تھا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا بیٹے اٹھو اور صحیح و سالم کھڑے ہو جاؤ۔ لڑکا صحت مند اور توانا ہو کر اٹھا اور دوڑنے لگا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ دیکھتے ہی لوگوں میں شور برپا ہو گیا۔ آپ یہ حالت دیکھتے ہی آنکھ بچا کر مجلس سے چلے گئے اور کچھ نہ کھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کرامت، ابو حفص عمر بن صالح بغدادی اپنی اونٹنی ہانکتے ہوئے حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں حج بیت اللہ کو جانا چاہتا ہوں اور میری اونٹنی اس قابل نہیں اور سوائے اس کے میری کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ جناب غوث اعظم نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر ایک ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ تک کسی سے پیچھے نہ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعات ہیں اور کرامات ہیں۔ ایک اور کرامت حضور غوث اعظم کی کہ ایک دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و تفریح کرتے ہوئے دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں سروں پر گھڑے اٹھائے دریا پر پانی لینے کے لیے آئیں۔ ان میں سے سبھی عورتیں اپنے اپنے گھڑے بھر کر گھروں کو چلی گئیں، مگر ایک بڑھیا نے اپنے گھڑے کو پانی سے بھرا اور دریا کے کنارے رکھ کر زارو قطار رونے لگی۔ جب آپ نے دیکھا تو حیرانی کے عالم میں کہنے لگے کہ ضرور اس بوڑھی عورت کے ساتھ کسی نے ظلم و ستم کیا ہوگا جو اس طرح بلک بلک کر رو رہی ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے
کہ آپ کا خادم بولا اور کہنے لگا حضور میں اس کی حالت سے باخبر ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کی آقا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس نے بڑی ہی شان و شوکت اور دھوم دھام سے اسے تیار کیا، اور جس وقت وہ دلہن کو بیاہ کر واپس اپنے گھر کی طرف چلا تو اس دریا کو عبور کرنے کے لیے دولہا دلہن اور باراتیوں سمیت کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی اس دریا کی طوفانی لہروں میں بہہ گئی اور سب کے سب ڈوب گئے، اور یہ بڑھیا بلا ناغہ آج تک یہاں آ کر اپنے لخت جگر کے غم میں آنسو بہاتی ہے، جبکہ انہیں ڈوبے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب غوث اعظم کو اس پورے واقعے کا علم ہوا تو آپ نے خادم سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بڑھیا سے کہو کہ صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا، اور اسے بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ بڑھیا غوث اعظم کے قدموں میں حاضر ہوئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ اس بوڑھی مسکین عاجزہ کے دل کی آرزو پوری کر دے اور اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ جب چند ساعت گزر گئیں تو آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ابھی تک دل کی آرزو پوری نہیں ہوئی، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غیب سے ندا آئی کہ اے میرے محبوب دل پذیر تیری دعا قبول ہے، دیر کی وجہ اس لیے کہ ہر کام آہستہ آہستہ انجام کو پہنچتا ہے، جس طرح کہ زمین و آسمان کو چند 6 دن کے عرصے میں بنایا گیا، اگر چاہتے تو لفظ کن سے آنے واحد میں پوری کائنات وجود میں آ جاتی۔ اسی طرح ان کشتی والوں کو ڈوبے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان کا گوشت پوست اور ہڈیاں دریائی جانوروں کا لقمہ بن گئی ہیں، پھر ان میں سے جنہیں موت آ گئی وہ بڑے جانوروں کے غذا بن گئے، لہٰذا ان کے اجزائے اجسام کے ریزہ ریزہ کو جمع کیا گیا، اب ان کو اثر نو حیات بخشی گئی۔ ادھر غوث اعظم اس مکاشفے سے فارغ ہوئے تھے اور جب نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، وہ 12 سال پہلے کا ڈوبا ہوا بیڑا ماں براتیوں کے کنارے پر آ لگا۔ چنانچہ جب اس بڑھئے کی نظر اپنی بیٹے اور بہو پر پڑی تو وہ آپ کے قدموں پر گری اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بخوشی براتیوں کے ساتھ صحیح و سلامت اپنے گھر کو روانہ ہوئی۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر ہزاروں بت پرست دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ اے بذات اشرفت اہل جہاں را افتخار، داد عیز و رخف قدرت تمام اختیار۔ غوث اعظم آپ کی ذات اقدس پر اہل جہاں کو ناز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست قدرت میں اختیارات کی باغ ڈور دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر میں اپنا راز مردے پر ڈالوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات کرامات حضور غوث پاک کی ہیں۔ سبحان اللہ، واقعات اور یہ کرامات پسند آئی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔